बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज बड़ी धमकी दी है और उन्होंने ना सिर्फ खाना जंगी का इशारा किया है और वो अपने कारकुनान को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहती हैं और एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ मारने की जो धमकी दी है और बदतमीज़ी का बदला लेने का जो ऐलान किया है वो अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चौधरी बिरादरान ने लाल झंडी दिखा दी बिलावल जरदारी को और ये बड़े समझदार बन के गए थे और इन्होंने ये समझा था कि शायद ये जाएंगे, चौधरी बिरादरान इनको रिलीफ दे देंगे या चौधरी बिरादरान इनकी बात मान लेंगे। अब चौधरी बिरादरान इतने भी बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता है किसकी औकात क्या है और उनको ये भी पता है कि कितना ज़ोर लगा के अरबों रुपए लगा के सिंध का सारा बजट इन्होंने झोंक दिया और एक इनको सीट मिली है। वो जानते हैं कि अगर ये इतने जोगे होते या इतने इनके अंदर जो इखलाकियात होती या इनका बयानिया इतना ही स्ट्रॉन्ग होता तो साथ जो दूसरी तरफ नून लीग की उम्मीदवार थी वो भी जीत जाती, जिसके ऊपर इनका मामला बना हुआ है। तो चौधरी बिरादरान से जो इनकी मुलाकात हुई है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि असल वहाँ पर मामला हुआ क्या है और ये क्या उनके पास लालच लेकर गए थे और क्या उनके पास ये मामला लेकर गए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं ये गए थे पंजाब के लिए, सेनेट के चेयरमैन की बातें हैं, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला है, यूसुफ रज़ा गिलानी को बिलावल जरदारी तो अपनी तरफ से उनको चेयरमैन का उम्मीदवार बनाकर जगह जगह पर एक एक दर पर जाकर वो वोट की भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल नून लीग की क़यादत से किया जाता है तो उनका जवाब क्या आता है वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि वो एक तरह का तमाचा है बिलावल जरदारी को, कि बिलावल जरदारी शायद ये समझते हैं कि वो हर बार बाकी पीडीएम की जमातों को इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है और यूसुफ रज़ा गिलानी का ये ख्वाब ही हो सकता है कि वो चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चेयरमैन नैब ने आज गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बड़ा अहम इजलास था और उस इजलास में जो डीजी हैं, मुख्तलिफ जो डीजी नैब हैं, उनसे रिपोर्ट तलब की है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनकी रिपोर्ट्स सबमिट करवाई जाएँ चेयरमैन नैब को। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को बड़ा ही सीरियस लेकर चल रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि जैसे LDA को लाहौर में कहा गया है कि सारी रिपोर्ट्स दें कि कितनी LDA की प्रॉपर्टीज़ हैं या स्कीमें हैं जहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़े किए हुए हैं। साथ वज़ीर आज़म इमरान ने मुख्तलिफ जो कमिश्नर्स हैं उनको ख़त लिखे हैं कि जितनी सरकारी ज़मीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़े उनकी तफसीलात दी जाएँ। तो चेयरमैन नैब ने भी तलब कर लिया है और चेयरमैन नैब ने साथ ये भी कहा है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं और जो बड़ी मछलियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको हम जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह करे जो हमारे चेयरमैन नैब हैं जवेद इकबाल वो अपनी बात पर पूरा उतरें और वो कौम के सामने सुरखरू हों। अब मामला आ जाता है एक तो चौधरी बिरादरान का। चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकात हुई है, हमजा शहबाज से मुलाकात हुई और वहाँ वो अनाउंस करके जा रहे हैं कि हम पंजाब में पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, पहले हम बुज़दार हुकूमत को ख़त्म करेंगे और फिर हम जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ। अब उनको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मामला है वो अब उनके हाथ आने वाला कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम पहले वहाँ जाएंगे पंजाब की तरफ। अब जब ये सारा कुछ कह दिया और अपना वो जो माइंड था वो डिस्क्लोज़ कर दिया कि वो तो पंजाब में पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते हैं और जब पंजाब की हुकूमत गिराएंगे तो वो किन के साथ मिलकर गिराएंगे, चौधरी बिरादरान के। तो दूसरी तरफ ये बात भी वाज़ेह है कि जब पंजाब की हुकूमत गिरेगी तो हमजा शहबाज तो नहीं ना वज़ीर आला बनने वाले। वज़ीर आला कौन बनेंगे? परवेज़ इलाही बनेंगे और परवेज़ इलाही ये समझते हैं कि जब वो बतौर स्पीकर वज़ीर आला के सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो सारे के सारे मामलात हैं उन्होंने अपने सीधे कर लिए हैं और वो नैब के मामलात हों, वो शुगर मिलों के मामलात हों, वो सारे मामलात अपने ओके करके बैठे हैं। अब कौन सा चौधरी बिरादरान कोई इमरान खान के खैर खा हैं या वो किसी भी तरह से कोई जमहूरियत के लिए बैठे हैं, ये तो सारी कौम जानती है। उन्होंने अपने कामिल अली आगा को जितवाना था, वो जितवा दिया, उन्होंने सेनेटर उन्होंने बनवा दिया है, तो वो अपने मफादात के लिए और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं और वो इतने पागल नहीं हैं कि जो पहले उजड़े लोग हैं, पीडीएम सारी उजड़ी हुई है तो वो उजड़े लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। वो हमेशा उनको पता है कि वो बस्ते घर के पीछे जाते हैं और वो हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं। चौधरी बिरादरान ये बात जानते थे, ये गए हैं उनके पास और चौधरी बिरादरान को ये कहा है कि आप इस सारे मामले पर आ जाएँ, हम आपको वज़ीर आला बना देंगे।
چودھری شجاعت نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اور 6 ماہ بعد پھر ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے حمزہ شہباز کو بنائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس بات پر بلاول زرداری کو تو یہ نہیں امید تھی کہ یہ سوال بھی چودھری شجاعت کر سکتے ہیں اور چودھری شجاعت یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پی ٹی آئی سے تو جدا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جب آپ کو ہمارا لالچ ہے اور مفاد ہے، اور مفاد کی وجہ سے آپ ہمیں وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سیکیور ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ ہمیں گھر بھیجیں گے اور ہمارے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آئیں گے، تو پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پھر آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ان جو 2.5 سال ہے اس میں بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رہیں گے پرویز الہی، اور اگلے 5 سال میں بھی پرویز الہی رہیں گے، تو پھر آئیں ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم عمران خان کو چھوڑیں تو ہمیں کچھ ملے تو صحیح۔ اس بات پر کیونکہ پہلے نون لیگ اس معاملے پر نہیں آنا چاہتی، نون لیگ یا مریم نواز نہیں چاہتی کہ ہم چودھریوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، تو پہلے وہ اس معاملے پر نہیں آ رہے تھے، اور اگلے 5 سال جب مانگے ہیں پرویز الہی نے تو وہ بات بلاول زرداری کو سمجھ نہیں ہے، اور بلاول زرداری نے کہا جناب نہیں، ابھی ہم اس معاملے کی بات کر لیتے ہیں، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنے پاگل نہیں ہیں، اور ہم نے ساری زندگی سیاست کی ہے، آصف زرداری ہمیں جانتے ہیں، اور ہم اتنے کچی گولیاں کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہم ہر ملنے والے کے ساتھ وعدے نہیں کرتے، اس لیے آپ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں، اور نہ بول کے انہوں نے بلاول زرداری کو روانہ کر دیا۔ پھر مریم نواز، آج ان کا ایک مشاورتی اجلاس تھا، اور ادھر حمزہ شہباز نہیں جاتے ان کے اجلاس میں، اور حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ جو پنجاب کا صدر ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ تھا، خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ تھا، اور آج جو مختلف میں ابھی دیکھ رہا تھا 7-8 بجے جو مختلف نیوز چینلز پر جو مختلف جو پروگرامز چل رہے تھے، اور مختلف جو اینکرز اور اینالسٹ بات کر رہے تھے، تو ہر دوسرا پروگرام اسی بات پر تھا کہ حمزہ شہباز ان اور مریم نواز آؤٹ، اور ہم اس معاملے پر ایک ہفتہ ہو گیا بات کر رہے ہیں کہ اب مریم نواز کا پارٹی میں جو کردار ہے وہ زبردستی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اب سارے یہ جان گئے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کو سنبھال کون رہا ہے۔ اب مریم نواز کو تکلیف ہے، جو کل ڈرامے بازی کی ہے انہوں نے مریم اورنگزیب کے حوالے سے، مریم اورنگزیب ہوں، شاہد خاقان عباسی ہو، احسن اقبال ہوں، اور جو مصدق ملک ہوں، اب یہ سارے کے سارے معاملات آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چیز بڑی وائرل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو 120 روپے والا جوتا پڑا، اور احسن اقبال تو بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو تو قیمتی جوتا پڑا ہے۔ خیر، جوتا نہیں پڑنا چاہیے، بری بات ہے، اور یہ چیزیں اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن خیر پڑ گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ دیکھیں اب تھپڑ کس کو لگا، شاہد خاقان عباسی کو۔ مریم نواز کہتی ہیں آپ 1 تھپڑ ماریں گے، ہم اس کے بدلے میں 10 تھپڑ ماریں گے، اور ہم اپنی بےعزتی کا بدلہ لیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی بےعزتی کا بدلہ لیں گے۔ مریم نواز سے میں سوال کرتا ہوں کون سی بےعزتی کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ کارکنان کھڑے ہیں، وہ آپ کے جو لاجز ہیں اس میں نہیں آئے، وہ آپ کی رہائش گاہوں پر نہیں آئے، انہوں نے آپ کی رہائش گاہوں کے باہر آ کر احتجاج یا دھرنا نہیں کیا، وہ اپنے لیڈر کی کامیابی کے لیے باہر جشن منا رہے ہیں۔ تو کیا کام تھا آپ کے ان لوگوں کا کہ یہ اسپیشلی گئے ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر وہاں پر، اور یہ جو انہوں نے کل اندر ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا ہے اور میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ جوتے پڑے ہیں، احسن اقبال کو تھپڑ پڑے ہیں، فلاں کو اور فلاں کو، تو یہ جو سارے معاملات ہیں مریم نواز، یہ آپ نے ہی کروائے ہیں، اور یہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ چاہے کچھ لفافہ صحافی آپ کے حق میں بات کریں، اور وہ سارے کے سارے سارا دن وہ اس بات کے اوپر کہ یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں، یوٹیوبرز وہ کرتے ہیں، وہ عمران خان کو بچاتے ہیں، آپ بھی تو اپنی حقیقت دیکھیں نا کہ جو معاملہ وہاں ہوتا کچھ ہے اور آپ بتاتے کچھ ہیں، اور یہ جان بوجھ کر وہاں جاتے ہیں اور آپ پھر ان کی وہاں پر وکالت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ معاملہ تو ایسے تو نہیں چلے گا۔ اب مریم نواز جو ہیں، جو یہ دھمکی ہے نا، یہ بیسیکلی خانہ جنگی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو یہ اکسا رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک شیر جوان فورس بنائی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں، قیادت چاہے اداروں کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، کسی کے خلاف قدم اٹھائے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، وہ جو شیر جوان فورس تھی۔ اب وہ آج اپنے کارکنان کو اکسا رہی ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے اور ہم 1 کے بدلے 10 تھپڑ ماریں گے۔
معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، آپ کے تو گھر کے آس پاس تک بھی آپ کے لیڈرز نہیں گزر سکتے، تو آپ کے کارکن بیچارے کہاں سے گزریں گے؟ لیکن آپ یہ جو نفرتیں پیدا کر رہی ہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے شیعہ سنی کے نام پر جو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے فرقہ واریت کی وجہ سے کتنا عرصہ قتل عام ہوتا رہا۔ اب اگر آپ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا جے یو آئی ایف کو آپس میں دشمن بنائیں گی، سیاست تو ختم ہو جائے گی، جمہوریت تو ختم ہو جائے گی۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ حق ہے کہ میں جس کے خلاف اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے گالم گلوچ نہ کروں، کسی کو میں برا بھلا نہ کہوں، جو اخلاقیات میں الفاظ مجھے اجازت دیتا ہے میرا ضمیر، یا جو عام سوسائٹی میں اچھے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کامن ہماری لیڈرشپ ہے وہ استعمال کرتی ہے، وہ میرا حق ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر دشمنیوں پر اتر آئیں گے، آپ اپنے لوگوں کو اکسائیں گے، دوسری طرف جو ٹویٹر ہیش ٹیگ چاہ رہا ہے وہ ادھر اکسائیں گے، تو دیکھیں پھر سیاست ختم ہو جائے گی، اور ہم بڑی مشکل سے انتہا پسندی سے نکلے ہیں، دہشت گردی سے نکلے ہیں، فرقہ واریت سے نکلے ہیں، اور اب یہ سیاسی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے، پی پی کے، جے یو آئی ایف کے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ، ادھر ایک کا جلسہ ہو رہا ہوتا تھا، ادھر دوسرے کا جلسہ ہو رہا ہوتا تھا، وہ اپنے اپنے لیڈر کے بارے میں اچھی باتیں کرتے تھے، دوسرے کی مخالفت میں بھی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ جو قتل عام ہے، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو لاشیں اٹھانا ہے، خدا کے لیے آپ کہتی ہیں کہ ان کا حال ڈسکا والا ہوگا۔ اگر جو آزاد کشمیر میں انہوں نے الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ان کا حال ڈسکا والا ہوگا۔ ڈسکا میں آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 لوگوں کو قتل کیا ہے، 7 لوگوں کو آپ نے زخمی کیا ہے، اور آپ دھمکیاں لگاتی ہیں کہ اگر آپ نے ڈسکا میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہی حال ہوگا، وہی حال جو رانا ثناءاللہ کے گنڈوں نے وہاں پر کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو قیادت ہی نہیں کرنی چاہیے جو اپنے لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف اکسائیں اور انتہا پسند بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات پر جو ہے وہ اب مریم نواز اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، اداروں کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، نہیں تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، اور یہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے دشمنیوں پر اتر آئیں گی، اور پھر شاید ایک گھر میں جیسے اسد عمر ہے، دوسری طرف محمد زبیر ہے، ایک ہی 2 بھائی ہیں، ایک نون لیگ میں ایک پی ٹی آئی میں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسی طرح نفرتیں بڑھتی رہیں تو یہ معاملہ بہت خرابی کی طرف جائے گا، اور مریم نواز اینڈ کمپنی کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔